پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے سامنے دو عظیم سورتوں کی تلاوت پیش کی گئی۔ پہلے سورہ اعراف، اس کی مکمل تلاوت ہمارے سامنے ہوئی، اور دوسرے سورہ انفال۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے 9 پارے مکمل کر لیے۔ آج کی تراویح میں جو باتیں اللہ پاک نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں وہ ایک ایک بات، بلکہ پوری سورہ اور ایک ایک آیت ہمارے لیے نصیحت ہے، موعظت ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور کچھ عبرت کی باتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کے شروع میں آدم اور ابلیس کا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا کہ بھئی میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، تو آگ مٹی سے بڑی ہے، تو اس کو اس بات کا غرور تھا کہ میں بڑا ہوں۔ تو اللہ پاک نے جب اسے جنت سے نکالا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، تو جنت سے نکلتے نکلتے ابلیس نے اللہ سے ایک دعا مانگی۔ آپ دیکھیے، اللہ پاک نے ابلیس کی بھی دعا سن لی۔ اس نے اللہ سے ایک وعدہ لیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ مجھے مہلت دے دے، اور اسی انسان کی وجہ سے، اسی آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میں گمراہ ہوا ہوں، اب میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ہم دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا کہ تو مجھے مہلت دے دے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر آگے اس نے کہا کہ لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، تیرے بندوں کی اکثریت کو تیرا نافرمان بنا کے رکھ دوں گا۔ ابھی دیکھیے، یہ جو صراط مستقیم ہے، یہی قرآن مجید ہے جو ہم تراویح کی نماز میں ہمارے سامنے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کے الفاظ ملتے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں آگے سے بہکاؤں گا، تو قرآن کے آگے بیٹھا ہوا ہے وہ، یعنی انسانوں کی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو وہ قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو ریڈنگ کہتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے افراد بڑھ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سننے والے لوگ بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں پہ شیطان حملہ کرتا ہے کہ میں پیچھے سے بہکاؤں گا، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، قرآن کو پڑھ لیں گے، 1 ختم قرآن، 2 ختم قرآن، 3 ختم قرآن کر لیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی توفیق اللہ پاک ان سے چھین لیتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے قرآن سمجھنے نہ پائیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن مجید، یا جن مسجدوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، بس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ زمین کیا آسماں بھی تیری ناقدری پہ روتا ہے، غضب کی سطر قرآن کو چلیسا کر دیا ہم نے۔ تو ہمارے یہاں قرآن صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارا المیہ ہے۔ اچھا، جو لوگ قرآن مجید سمجھ لیتے ہیں، شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے کہ بھی قرآن مجید کوئی سمجھ لے، قرآن مجید کے مفسر بن جائیں، قرآن مجید کے معلم بن جائیں، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک نہیں دیتا، یا شیطان وہاں بیٹھا رہتا ہے کہ بھی قرآن پہ عمل نہ کرنے والے بنے۔ اس طریقے سے شیطان الگ الگ محاذوں پر الگ الگ لوگوں پہ حملہ کرتا ہے، دائیں سے بہکاتا ہے، بائیں سے بہکاتا ہے، آگے سے بہکاتا ہے اور پیچھے سے بہکاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری بات، سورہ اعراف میں زیادہ تر مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں،
تم ذرا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم نے تمہیں 12 چشمے عطا کیے تھے، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا، ایسے ہی ہم نے تمہیں من و سلوہ دیا تھا۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے کہا کہ سب سے بڑا احسان بنی اسرائیل پہ یہ تھا کہ انہی میں سے ہم نے ایک نبی عطا کیا، لیکن یہ جتنا احسان اللہ پاک نے ان پہ کیا تھا، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی میں سے ایک واقعہ ایک طریقے سے ہے اس ضمن میں جو بڑا قابل غور ہے، اور جس میں میرے لیے بھی پیغام ہے، آپ کے لیے بھی پیغام ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ بنی اسرائیل میں 3 طرح کے گروہ پائے جاتے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، جنہیں نمازیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، جیسے ہمارے ہاں اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، بیماریاں کرنے والے ہیں، جرائم میں ملوث لوگ ہیں، زناکار ہیں، بدکار ہیں، وہ کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ تھے۔ دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو اپنے آپ میں بڑے نیک تھے، یعنی بڑے نیک بندے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے روزے رکھتے تھے، بڑے تقوی والے تھے، لیکن اپنی ذات کی حد تک، ان کی نیکی صرف اپنی ذات کی حد تک تھی۔ وہ دوسروں کو نہ تو برائی سے روکتے تھے نہ بھلائی کی دعوت دیتے تھے۔ تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ تیسرے گروہ ایسا تھا کہ جو خود بھی نیک تھا اور بھلائی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، جہاں ان کو برائی نظر آتی تھی ٹوک دیتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے، اور جہاں بھلائی پھیلانے کا موقع ملتا تھا فوراً بھلائی پھیلانے کا کام شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ 3 طرح کے گروہ تھے۔ اس میں جب اللہ کا عذاب آیا تو پہلے جو دو گروہ تھے، یعنی جو کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتے تھے وہ، اور دوسرے وہ لوگ جو نیک تو تھے لیکن اپنی ذات کی حد تک، وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، بھلائی کا کام نہیں، بھلائی کے پیغام نہیں پہنچاتے تھے، برائی سے روکنے کے مشن ان کے ذمہ نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جب عذاب آیا تو بنی اسرائیل کے یہ دونوں لوگ برباد ہو گئے، صرف ایک گروہ بچا جو دعوتی گروہ تھا۔ تو ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی نجات اور بقا بھی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم دعوتی گروہ بن جائیں، اللہ کے پیغام کو لے کر، اللہ کے مشن کو لے کر، قرآن کے پیغام کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچے، انسانیت تک پہنچے۔ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا۔ تیسری بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ کہا گیا کہ قرآن کی کتنی عظمت ہے، قرآن کی عظمت کو آج کی تراویح میں پیش کیا گیا۔ اس قدر قرآن کی عظمت ہے، جیسے کہ دنیا کے بہت سارے مذاہب کے راشٹر گان ہوتے ہیں، تو جب راشٹر گان بجتا ہے تو یہ اس کے احترام میں شامل ہوتا ہے کہ بھئی آپ خاموش رہیے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو باتیں نہیں کرنی، چپ چاپ سنیے۔ قرآن مجید کا بھی ایک پروٹوکال ہے، جب قرآن مجید پڑھا جائے، چاہے وہ امام کے پیچھے تراویح میں پڑھا جائے، چاہے کئی اور قرآن مجید کی تلاوت ہو، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ رمضان کے دنوں میں ہمارے ہاں قرآن مجید کی بے حرمتی بڑھ جاتی ہے، تراویح کی نماز ہوتی رہتی ہے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد بازاروں میں بیٹھی رہتی ہے یا مسجدوں میں بیٹھ کے امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتی ہے۔ تو آج کے تراویح میں بتایا گیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ قرآن مجید کو سنیں۔ چوتھی بات، ایمان کا پیمانہ ہمارے سامنے، آخری بات ہے، ایمان کا پیمانہ بتایا گیا، اور یہ بات میرے لیے بھی اہم ہے، آپ کے لیے بھی اہم ہے۔ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ ہم حقیقی مومن ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے نا، بھئی مجھے بھی فکر رہتی ہے کہ میں اس بات کو جانوں، آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ ہمارے اندر کیا واقعی میں حقیقی ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بتایا گیا، سورہ انفال میں ایک آیت ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو ان کو خوشی ملتی ہے، انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو ایمان کو پہچاننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے اللہ پاک کا نام لیا جائے تو کیا آپ کے دل میں کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں زندگی آتی ہے، یا آپ کے دل میں مردہ پن رہتا ہے؟ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے اللہ کا نام سن کے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ حقیقی ایمان والے ہیں۔ دوسرا پیمانہ یہ بتایا گیا کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید سنتے وقت، قرآن مجید سمجھتے وقت آپ کے دل لرز جائیں۔ تیسرا پیمانہ یہ بتایا گیا کہ اللہ پر جو یقین رکھتے ہیں کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، پوری دنیا مل کر ہمارا بال باقا نہیں کر سکتی، تمام مسلم دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں
لیکن اللہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ سچے مومن کی پہچان ہے. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ آپ کو اگر اپنے ایمان کا پیمانہ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نماز کی پابندی کرتے بھی کہ نہیں کرتے. تو اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے. پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ آپ کو جو اللہ پاک نے روزی دی ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہے، یہ آپ کی چالاکی کا نتیجہ تھوڑی ہے، یہ اللہ پاک کے کرم کا نتیجہ ہے. یہ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس دولت کو جو بھی اللہ نے دیا ہے، 2 روپیہ دیا ہے، اس میں سے 1 پیسہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریے. تو آپ اگر اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، تو آپ کے اندر سچا اور پکا ایمان ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما لے، قرآن سننا قبول فرما لے، اور قرآن سمجھنے کے لیے ہمارا جو بیٹھنا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.